ما طلعت شمس ولا غربت. بہت سارے دوست یہ سوچتے ہیں کہ جی نماز میں کیفیت نہیں بنتی. بھائی ذہن میں رکھیں کہ نماز کی کیفیت نماز سے باہر بنانی پڑتی ہے، تب نماز میں وہ حاصل ہوتی ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک آدمی باکسنگ کا مقابلہ طے کر لیتا ہے. اب اس کے لیے اس کو رنگ سے باہر پریکٹس کرنی پڑتی ہے. کبھی وہ جاگنگ کر رہا ہے، کبھی وہ مکے مار رہا ہے ایک پلو کو، اور کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کہہ رہا ہے. کوئی پوچھے میاں تم کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں جی میں پریکٹس کر رہا ہوں تاکہ مقابلے میں ون کر سکوں. اب ایک دوسرا بندہ ہے، اس نے بھی مقابلہ طے کر لیا مگر سویا پڑا ہے، فارغ بیٹھے ہیں، دوستوں میں کھا پی رہا ہے. بھئی تم تیاری نہیں کر رہے، اور جی رنگ میں جاؤں گا تو دیکھی جائے گی. اب جس نے پریکٹس نہیں کی وہ رنگ میں داخل ہو کے کیا پرفارم کرے گا؟ وہ تو اگلے کا ایک مکہ ہی برداشت نہیں کر سکے گا. باہر جس نے پریکٹس کی ہوگی رنگ کے اندر وہ پرفارم کر سکے گا. اسی طرح ہم باہر جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اتنا نماز کے اندر جاتے ہی ہم یکسوئی سے نماز پڑھ سکیں گے. اب اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ دنیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا کہ نماز کے علاوہ بھی ان کی یکسوئی ہوتی ہے اللہ کی طرف، دھیان ہوتا ہے اللہ کی طرف. تو 80-90% تو ان کی پہلے توجہ بنی ہوتی ہے. جب اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت کرتے ہیں تو ان کی نیت کامل ہو جاتی ہے، یکسوئی کامل ہوتی ہے، اور پھر وہ یکسو ہو کے اللہ کی نماز پڑھتے ہیں. اب فرق کا اندازہ لگائیں کہ ہم نماز میں کھڑے ہیں اور دنیا کے خیال آتے جا رہے ہیں، اور اللہ والے بازار میں بیٹھے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم ولا تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ میرے وہ بندے جنہیں تجارت اور خرید و فروخت بھی میری یاد سے غافل نہیں کرتی. یہ بازار میں بیٹھے ہیں اور اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، اور ہم نماز کے اندر کھڑے ہیں اور ہمیں اللہ کی یاد نہیں آتی، دنیا کی یاد آ رہی ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا کہ ہم شناسی دنیا ہیں. نماز میں بھی دنیا کا خیال، نماز کے علاوہ بھی دنیا کا خیال. اب اگر دنیا کی یہ محبت لے کے ہم اللہ کے پاس پہنچ گئے تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو دھتکار دیں گے، کہیں گے دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا. تم دنیا میں گئے اور دنیا کے کتے بن کے رہے، تمہیں بس دنیا کے چھیچڑے چاہیے تھے، وہ تم کھاتے رہے اور دنیا میں لگے رہے، اور میری یاد کے لیے تو تمہارے پاس فرصت ہی نہیں تھی، وقت ہی نہیں تھا. اب میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ اس وقت احساس ہوگا ہم کتنا بڑا نقصان کر کے آ گئے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ذکر کے لیے مستقل وقت نکالیں اور اس کو اپنی ضرورت سمجھ کے کریں. آج کل تو علماء بھی اگر ذکر کرتے ہیں نا تو ایک نفلی کام سمجھ کے کرتے ہیں کہ جی ہاں ایک نفل کام کر رہے ہیں. بھئی ہے تو یہ نفل کام، لیکن اتنا ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے پھر فرائض ادا کرنے آسان ہو جاتے ہیں.